السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کریکولم ایویلویشن کے ماڈلز میں آج میں سپ ماڈل آف کریکولم ایویلویشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں واٹ از کریکولم ایویلویشن، واٹ ڈز سپ اسٹینڈ فار اینڈ کانٹیکسٹ ایویلویشن کیا ہوتا ہے، ان پٹ ایویلویشن کیا ہے، پروسیس ایویلویشن کیا ہے اور پروڈکٹ ایویلویشن کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از کریکولم۔ البرٹ اے اور البرٹ ای نے 1959 میں کریکولم کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھا کہ سم ٹوٹل آف اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز وچ دا اسکول اسپانسرز فار دا پرپز آف اچیونگ اٹس آبجیکٹیوز۔ جو بھی اسکول اسپانسر کرتا ہے ایکٹیویٹیز کو، ان تمام ایکٹیویٹیز کا مجموعہ اس سکول کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو ترتیب دیا جاتا ہے اس کو کریکولم کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشن میں 1969 میں کریکولم کو ڈیفائن کیا گیا کہ آل دا ایکسپیرینسز a pupil has under the guidance of school۔ اسی طرح کریکولم کی ایک اور ڈیفینیشن کہ ٹوٹل اسٹرکچر آف آئیڈیاز اینڈ ایکٹیویٹیز ڈیولپڈ بائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹو میٹ دا نیڈس آف اسٹوڈنٹ اینڈ ڈیزائرڈ ایمز۔ کریکولم کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ واٹ از کریکولم ایویلویشن۔ کریکولم ایویلویشن ریفرز ٹو این ongoing process of collecting, analyzing, synthesizing and interpreting information to aid in understanding what students know and can do۔ تو کریکولم ایویلویشن کا جو پروسیس ہے یہ ایک تو آن گوئنگ پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، جس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اس کا سینتھسس کیا جاتا ہے، پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے ان دا فارم آف انفارمیشن، اور جو اسٹوڈنٹ کچھ کر سکتے ہیں اس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو کریکولم ایویلویشن از این اٹیمپٹ ٹو ٹاس لائٹ آن ٹو کوسچنز۔ دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن پر روشنی ڈالی جاتی ہے کریکولم ایویلویشن کے مطابق، کہ پہلا جو کوسچن ہے ڈو پلانڈ کورسز، پروگرامز، ایکٹیویٹیز اینڈ لرننگ اپرچونٹیز ایز ڈیولپڈ اینڈ آرگنائزڈ ایکچولی پروڈیوس ڈیزائرڈ ریزلٹس۔ اور دوسرا جو سوال ہوتا ہے کریکولم ایویلویشن میں وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ کین دا کریکولم آفرنگ بیسٹ بی امپروو۔ تو کریکولم ایویلویشن کا جو مقصد ہے وہ ان ڈیزائرڈ آؤٹ کمز کو میئر کرنا جو کہ اس کریکولم کو پلان کرتے ہوئے آپ سیٹ کرتے ہیں، آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے اس کریکولم کو جو کہ آفر کیا گیا اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دو سوالات کا جواب کریکولم ایویلویشن میں دیا جاتا ہے۔ ماڈلز آف کریکولم ایویلویشن میں سپ ماڈل کو دیکھتے ہیں جو کہ 1971 میں ڈینیل اسٹفل بیم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ دا سپ ماڈل کیم ایز اے کنسنسس آف دا 5 ڈیلٹا کمیٹی that was chaired by Daniel Stufflebeam in 1971. SIP focused more on decision making at each stage of the curriculum process. جو curriculum evaluation کا SIP ماڈل ہے اس میں ہر ایک سٹیج میں decision making کا پروسیس چلتا ہے، اور اس میں جو SIP ہے وہ ایبریویشن کن ورڈز کی ہے۔ تو پہلا جو C ہے یہ C stand for context اور I stand for input، P stand for process اور last جو P ہے یہ stand for product ہے۔ تو یہ جو SIP ماڈل آف کریکولم ایویلویشن ہے اس میں سب سے پہلے کنٹیکسٹ ایویلویشن ہوتا ہے، اس کے بعد ان پٹ ایویلویشن ہے، اس کے بعد پروسیس ایویلویشن ہے، اور پھر اس کے بعد ہے پروڈکٹ ایویلویشن۔ SIP ماڈل آف کریکولم ایویلویشن میں سب سے پہلے ہے کنٹیکسٹ ایویلویشن۔ تو کنٹیکسٹ ایویلویشن کیا ہے؟ پلاننگ ڈیسیژن اباؤٹ دا ڈیزائن آف کریکولم۔ اس میں پلان کیے جاتے ہیں کہ ڈیسیژن کون سے لیے جاتے ہیں کریکولم کے ڈیزائن کے بارے میں۔ اب اس میں کچھ کوسچنز ہوں گے اور پھر اس کے بعد ان کوسچنز کے بارے میں کس قسم کے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ دا کوسچنز دیٹ کین بی یوزفل ان آرڈر ٹو اینالائز دا کنٹیکسٹ آف کریکولم۔ سب سے پہلے چونکہ کنٹیکسٹ ایویلویشن ہے تو سب سے پہلے ہم نے انالیسس کرنا ہے کنٹیکسٹ آف کریکولم کو۔ تو پہلا کوسچن جو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ آر دا کریکولم ایمز کنسسٹنٹ ود دا نیڈز آف انڈسٹری، سوسائٹی
सोसाइटी, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है, सोसाइटी शामिल है, गवर्नमेंट शामिल है या इंडिविजुअल्स शामिल हैं, उनके जो नीड्स हैं उनके साथ करिकुलम के जो एम हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। ये पहला सवाल होता है जो कि कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन में एड्रेस किया जाता है। दूसरा जो सवाल होता है कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन में, डू द करिकुलम एम्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन लाइकली फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसी तरह तीसरा जो सवाल है, डज द करिकुलम फोस्टर द पर्पसफुल कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री। चौथा सवाल है, आर द करिकुलम एम्स ब्रॉड इनफ टू एंश्योर फर्दर एजुकेशन। और कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम में, आर द करिकुलम एम्स अपग्रेडेड रेगुलरली। ये लास्ट क्वेश्चन होता है, इसमें करिकुलम के कंटेक्स्ट को एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो कि कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन कहलाता है, इसमें इन 5 सवालात के जवाबात ढूंढे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को एड्रेस करना है और उसके बाद ये डिसीजन किस किस्म के लेने हैं इस कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन के लिए। तो पहला है रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो एग्जिस्ट कर रहा होता है करिकुलम को उसको रिवाइज किया जाता है। दूसरा डिसीजन क्या है जी, डिजाइनिंग न्यू करिकुलम, हम नया जो निसाब है वो डिजाइन करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है जी, डिसकंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो करिकुलम एग्जिस्टिंग जो उस वक्त चल रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद चौथा जो डिसीजन लिया जाता है, एडजस्टिंग करिकुलम एम्स, अब एम्स को करिकुलम एम्स को एडजस्ट किया जाता है। और पांचवा जो डिसीजन है वो है फोस्टरिंग कोऑपरेशन विद इंडस्ट्री। जो दूसरा कंपोनेंट है सिप मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में वो है इनपुट इवैल्यूएशन, डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, किस किस्म के रिसोर्सेज हैं और उनके बारे में किस किस्म के सवालात को एड्रेस किया जाएगा और किस तरह से उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। तो ये हम इनपुट इवैल्यूएशन के प्रोसेस में हम देखते हैं। द मेन इनपुट रिसोर्सेज टू द करिकुलम सिस्टम इज स्टूडेंट, टीचर्स, रिसोर्सेज वगैरह। सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज स्टेक होल्डर्स आर, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हों, तो उनके बारे में किस किस्म के सवालात को एड्रेस किया जाता है इनपुट इवैल्यूएशन में। पहला सवाल है, डू द स्टूडेंट पोजेस द एंट्री बिहेवियर अज्यूम्ड इन द करिकुलम। दूसरा सवाल, डू द टीचर्स हैव कॉम्पिटेंसीज नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। और इसी तरह तीसरा सवाल है, आर द रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इन द करिकुलम डॉक्यूमेंट एंड अवेलेबल टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि इनपुट इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसमें हम डिसीजंस कौन कौन से ले सकते हैं। तो सबसे पहला डिसीजन लिया जाता है कि चेंजिंग एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टूडेंट्स के एडमिशन का जो रिक्वायरमेंट है और उसका प्रोसीजर उसको चेंज किया जाता है। दूसरा जो डिसीजन है वो है मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ टीचर्स एंड रिक्रूटमेंट सिस्टम, जो टीचर के रेलेवेंट है कि उनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम उसको मॉडिफाई किया जाता है या टीचर्स की क्वालिफिकेशन के टेस्ट को मॉडिफाई किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो डिसीजन लिया जाता है इनपुट इवैल्यूएशन में, स्टार्टिंग रिमीडियल और ब्रिजिंग कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज जो हैं उनको स्टार्ट किया जाता है। और इसी तरह से जो चौथा डिसीजन है, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिवाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिवाइजिंग न्यू टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिकमेंडिंग और विदड्रॉइंग न्यू टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक्स। तो ये डिसीजंस हम इनपुट इवैल्यूएशन के प्रोसेस में लेते हैं। सिप मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में जो पहला पी है जिससे प्रोसेस इवैल्यूएशन बनता है वो है कि डिसीजन रिगार्डिंग द करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। अब करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन का वक्त आया है तो प्रोसेस इवैल्यूएशन में करिकुलम इंप्लीमेंटेशन के बारे में किस किस्म के सवालात होंगे इवैल्यूएशन में और फिर किस किस्म के उन सवालात को एड्रेस करते हुए डिसीजन लिए जाएंगे, इनको देखते हैं। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज आर, डू द टीचर्स मेक यूज ऑफ द करिकुलम डॉक्यूमेंट एंड इफ सो फॉर व्हाट पर्पस। दूसरा क्वेश्चन होगा, डू देन टीचर्स अंडरस्टैंड द करिकुलम डॉक्यूमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। तीसरा सवाल होगा कि इज देयर अ सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक
from the students and teachers on the problem they face in achieving the course aim in general and specific objectives in particular. اب یہ فیڈ بیک کا بھی سسٹم کیا ہے اس میں یا نہیں ہے، ٹیچر سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی. اس کے بعد نیکسٹ جو کوسچن ہوگا is the instruction process in classroom, laboratories and workshops in line with the instructional strategies proposed in the curriculum. اور پھر نیکسٹ جو سوال ہوگا پروسیس ایویلویشن میں کہ how has the curriculum document helped in influencing the learning method of students. نیکسٹ جو سوال ہوگا پروسیس ایویلویشن میں what is the extent of use of the instructional resources material developed. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو کوسچن ہوگا پروسیس ایویلویشن میں is there need production of new resource material and if so in what areas. کس ایریا میں اگر میٹیریل کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، نیا ریسورسز یوز کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کن ایریاز میں ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو سوال ہوگا is the student evaluation system valid, reliable or practicable. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروسیس ایویلویشن کے اس سارے سٹیپس میں جو آخری سوال ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ ایویلویشن سسٹم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ویلڈ، ریلائبل یا پریکٹیکل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پروسیس ایویلویشن میں جب ہم نے کوسچنس کو ایڈریس کیا تو پھر اس کے بعد ہم نے کس قسم کے ڈیسیجنز لینے ہیں. دا ڈیسیجنز ٹو بی ٹیکن ریگارڈنگ دا کوسچنس. یہ جو پروسیس ایویلویشن تھا اس میں جو سوالات ایڈریس کیے گئے اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا تو ہم نے پھر کون سے ڈیسیجن لینے ہیں وہ دیکھتے ہیں. پہلا ڈیسیجن ہوگا انیشیٹنگ اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرامز، یعنی جو ٹیچرز ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز جو ہیں وہ انیشیٹ کرنا پڑیں گے، یعنی ٹیچرز کی ٹریننگ کے پروگرامز کو ارینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے جی پروموٹنگ انوویشنز ان ٹیچنگ لرننگ میتھڈز. ٹیچنگ لرننگ کے جو میتھڈز ہیں ان میں جدت لانے کے لیے، ان میں کچھ نہ کچھ بہتری لانے کے لیے کوشش کی جائے گی. پھر اس کے بعد تیسرا جو ڈیسیجن ہے امپروونگ اسٹوڈنٹ ایویلویشن میتھڈز. اسٹوڈنٹس کا جو ایویلویشن میتھڈ ہے یعنی ایگزامینیشن میتھڈ ہے، ایگزامینیشن کا جو پروسیس ہے اس کو کیا کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. امپروونگ اوور آل مینجمنٹ آف کریکولم امپلیمنٹیشن. نصاب کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی اوور آل مینجمنٹ کو امپروو کرنا، یہ ڈیسیجن میکنگ ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو ڈیسیجن کیا جائے گا وہ ہوگا موڈیفائنگ پروگرامز. جو پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں ان کو موڈیفائی کیا جائے گا. اور لاسٹ ڈیسیجن اس میں ہوگا انیشیٹنگ کوآپریٹو پروگرامز ود انڈسٹریز. اب انڈسٹری کے ساتھ جو ہے کوآپریٹو پروگرامز ان کو انیشیٹ کیا جائے گا. جی سپ ماڈل آف کریکولم ایویلویشن میں جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہے پروڈکٹ ایویلویشن. تو اس میں بھی کچھ سوالات کو ایڈریس کیا جائے گا اور پھر ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سے ڈیسیجنز لیے جائیں گے اس کو دیکھتے ہیں. تو پروڈکٹ ایویلویشن ڈیسیجن فار ریسائکلنگ آف پروسیس یوزڈ فار جنریٹنگ پروڈکٹ. اور اس کے لیے جو کوسچنز ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ دا کوسچنز ریلیٹڈ ٹو دیز آر واٹ آر دا ٹرینڈز ان پرسنٹیج آف پاس آؤٹ. پاس آؤٹ کا کیا پرسنٹیج کا ٹرینڈ ہے. ڈو دا پاس آؤٹ، کیونکہ ہم نے پروڈکٹ دینی ہے تو پروڈکٹ وہ پاس آؤٹ والا ہوگا کہ جتنے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوں گے وہ ہماری اس ادارے کی کیا ہوگی، وہ پروڈکٹ ہوگی. ڈو دا پاس آؤٹ گیٹ ایبزاربڈ انٹو انڈسٹری. وہ جو پاس آؤٹ ہوئے اسٹوڈنٹس کیا وہ انڈسٹری میں ایبزارب ہو گئے. از دیئر اینی ٹائم لیگ. ڈو دے گیٹ اپروپریٹ جابس. پھر نیکسٹ جو کوسچن ہوگا واٹ آر دا اوپینینز آف گریجویٹس ریگارڈنگ دا ریلیونس آف کورس سبجیکٹس ٹاپکس. جو بھی ٹاپکس تھے، سبجیکٹس تھے، کورسز تھے کہ اس کریکولم میں اس کو اسائن کیے گئے تھے یا کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، کیا وہ فیلڈ میں ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں. واٹ اسٹاف ڈیولپمنٹ ہیز اکرڈ ایز اے ریزلٹ آف دا امپلیمنٹیشن آف دا کریکولم. اس کے بعد نیکسٹ جو سوال ہے واٹ اسٹاف ڈیولپمنٹ نیڈز ہیو ارائزن. کس قسم کی ٹیچرز کی جو ڈیولپمنٹ ہیں ان کی ضروریات سامنے آئی. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ہیو دیز نیڈز بین میٹ. اور پھر وہ جو ضروریات ہیں ان کو کس طریقے سے میٹ کیا گیا، ان ضروریات کو کس طرح سے ایڈریس کیا گیا. واٹ آر دا ویوز آف انڈسٹری آن دا کریکولم. اس نصاب کے بارے میں انڈسٹری کے ویوز کیا ہیں، ان کی جو پوائنٹ آف ویو وہ بھی یہاں پہ لیا جائے گا. would this help in reviewing and improving the curriculum document. اس کے بعد جو لاسٹ کوسچن ہے what are the resources need for improving the effectiveness of the instructional program.
program and how could such resources need to be met. اب یہ جو پروڈکٹ ایویلویشن ہے اس میں تمام جو فوکس ہوگا وہ پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈینٹس، پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ ان دا سوسائٹی، ان دا انڈسٹری، یعنی ان کی جابز یا جس فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں ان کی اس فیلڈ میں ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سوالات ہوں گے اور ان سوالات کو ایڈریس کیا جائے گا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ایویلویشن کی جو سٹیج ہے اس میں ہم نے کون کون سے ڈیسیجنز لینے ہیں۔ دا ڈیسیجنز ٹو بی ٹیکن ریگارڈنگ دا کوسچنز آر، پہلا جو ڈیسیجن ہے وہ کیا ہے؟ ماڈیفائنگ اینڈ اپ ڈیٹنگ آبجیکٹیوز، ان پٹ اینڈ پروسیس۔ جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے ان کو ماڈیفائی یا اپ ڈیٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو پہلی سٹیج ان پٹ والی ہے اس کو بھی امپروو کرنا ہے، اپ ڈیٹ کرنا ہے، ماڈیفائی کرنا ہے۔ اسی طرح پروسیس کے اندر جو جو سوالات ایڈریس کیے گئے تھے ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے ماڈیفائی یا اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ اور پھر جو دوسرا ڈیسیجن ہے وہ ہے کنٹینیویشن، ماڈیفیکیشن اور ٹرمینیشن آف کریکولم۔ جو کریکولم ہے، نصاب ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو ماڈیفائی کرنا ہے یا اس کو ٹوٹلی طور پہ ٹرمینیٹ کرنا ہے، نیا کریکولم جو ہے وہ مرتب کرنا ہے، اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی، اگر ہم نے ٹرمینیٹ کرنا ہے کریکولم کو، یہ ڈیسیجن لیا گیا تو آخری ڈیسیجن کیا ہوگا؟ ڈیزائننگ آ نیو کریکولم، نیا نصاب جو ہے وہ مرتب کیا جائے گا۔ تو یہ ہے پروسیس سپ ماڈل آف ایویلویشن میں، جس میں پہلا کنٹیکسٹ ایویلویشن ہے، دوسرا ان پٹ ہے، تیسرا پروسیس ایویلویشن ہے اور چوتھا کیا ہے؟ وہ ہے پروڈکٹ ایویلویشن۔ اس سارے عمل میں دو چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا کہ پہلے کہ ہم نے ہر ایک پروسیس میں، چاہے وہ کنٹیکسٹ ہو، چاہے وہ ان پٹ ہو، چاہے وہ پروسیس ہو، چاہے وہ پروڈکٹ ہو، ہم نے کچھ سوالات کو ایڈریس کرنا ہے۔ پھر ان سوالات کے جب جواب آئیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈیسیجن لینے ہیں اس پروسیس کو، اس عمل کو، چاہے ہم کنٹیکسٹ کو ایویلویٹ کر رہے ہیں تو اس میں ماڈیفیکیشن کس طرح کرنی ہے، اس میں کس طرح سے بہتری لانی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اگر ان پٹ کو دیکھنا ہے تو اس کے سوالات کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کس قسم کے ڈیسیجن لینے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پروسیس کو دیکھنا ہے کہ کس قسم کے سوالات ہیں اور کیا جوابات آئے ہیں، کون سے ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، اور پھر ہم نے کون سے ڈیسیجن لینے ہیں، اور آخر میں ہم نے اسی طرح پروڈکٹ کو دیکھ کے ہم نے یا تو کریکولم کو کنٹینیو کرنا ہے یا کریکولم کو ماڈیفائی کرنا ہے یا اس کریکولم کو ٹرمینیٹ کر کے نیا کریکولم ڈیزائن کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔